محترم ناظرین، اپڈیٹ فور ویژن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کربلا کا خونی منظر یعنی 10ویں محرم میدان کربلا میں حق و باطل کے درمیان جنگ کا بیان لے کر ہم حاضر ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور موالی و خدام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے عراق کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت امام علی مقام کے ساتھ ان کے 3 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھی۔ صاحبزادے حضرت زین العابدین 22 سال کے، دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر جو 18 سال کے تھے، اور تیسرے صاحبزادے حضرت علی اصغر جو شیر خارگی کے عالم میں تھے، یعنی دودھ پینے کا زمانہ تھا ان کا، اور صاحبزادی حضرت سکینہ جن کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت سکینہ کا عقد حضرت مصعب بن زبیر کے ساتھ ہوا۔ کربلا میں قاسم کے ساتھ نکاح کی جو روایت مشہور ہے وہ بالکل غلط ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں بھی ساتھ تھیں، اور حضرت امام حسین کے 4 بھتیجے یعنی حضرت امام حسن کے 4 صاحبزادے بھی ساتھ تھے۔ حضرت علی کے 5 صاحبزادے اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت امام مسلم تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند امام حسین کے ساتھ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت زینب کے 2 صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت عون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے بھی امام کے ساتھ تھے، اور کربلا میں حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ یعنی اہل بیت کرام اور دیگر خدام و رفقا کل ملا کر 82 نفوس قدسیہ امام علی مقام کے ہمراہ تھے۔ یہ مقدس اور نورانی قافلہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعرات کے دن کربلا پہنچے، اور ابن سعد 4000 فوج جو ایران جانے کے لیے تیار تھی انہیں لے کر ابن زیاد کے حکم سے 23 محرم کو کربلا پہنچ گیا، اور پھر برابر فوج پہنچتی رہی، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف صرف 82 نفوس قدسیہ جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار۔ دوستو، عاشورہ کی رات 10ویں محرم کی رات میں حضرت امام علی مقام اور تمام ساتھیوں نے نماز و دعا، تسبیح و تحلیل اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کے پیچھے خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر۔ ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی تو ابن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف چلایا، اور اپنی فوج سے پکار کر کہا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور کوفی لشکر کی طرف سے ایک بہادر اور امام کی طرف سے ایک جانثار میدان میں اترتے رہے، لیکن کوفی کی طرف سے جو بھی آتا وہ بچ کر واپس نہ جاتا۔ یہ حال دیکھ کر عمر بن حجاج چلا اٹھا کہ اے بے وقوف کوفیو، تمہیں معلوم نہیں تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو، ان کے مقابلہ میں ایک ایک کر کے نہ جاؤ۔ پھر فوج کا ایک دستہ بھیجا جانے لگا، مگر امام کے جانثار جدھر رخ کرتے تھے
کوفیوں کی صفوں کو درم برم کر دیا کرتے تھے۔ وہ بہادری اور جوانمردی کے ساتھ لڑتے رہے اور کوفیوں کے چھکے چھوڑا دیے اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ امام عالی مقام کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کے بعد اولاد عقیل اور حضرت علی کے صاحبزادگان پھر حضرت امام قاسم ابن امام حسن کوفی لشکروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، آخرکار چوطرفہ حملے سے شہید ہو گئے۔ حضرت عباس ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا دیکھ کر نہر فرات سے پانی لانے گئے۔ پانی لے کر آ رہے تھے کہ ایک بدبخت کا تیر مشکیزہ میں لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ آپ گھوڑے سے گرے اور شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد امام عالی مقام کا نور نظر 18 سال کا حسین جوان حضرت علی اکبر اجازت لے کر میدان کارزار میں پہنچ گئے اور بار بار کی للکار کے باوجود جب کوئی مقابلہ کے لیے نہیں آیا تو خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر دیے۔ جس طرف جاتے یزیدی لشکر کو چیرتے جاتے اور ایک ایک وار میں کئی دیو پہ کر جوانوں کو گرا دیتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی لشکر کے بیچ میں گھس کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھاتے کہ یزیدی لشکر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتا تھا۔ بالآخر 1000 سواروں نے یک بارگی چوطرفہ حملہ کر دیا۔ نیزہ اور تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا اور آپ گھوڑے کی پشت سے روئے زمین پر آ گئے۔ امام عالی مقام شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر گود میں لیا۔ حضرت امام علی اکبر نے آنکھیں کھول دی اور اپنے ابا کا آخری دیدار کیا، پھر آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد ننھے علی اصغر کی شدت پیاس کی تڑپ دیکھ کر ان کو لے کر دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور امام عالی مقام نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو تو اس ننھے سے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ مگر بدبخت ازلی حرملہ نے ایسا تیر مارا کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں جا کے پیوست ہو گیا اور ننھے علی اصغر نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب تاجدار کربلا پے کرے صبر و رضا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ نانا جان کا عمامہ سر پر باندھا، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار لیا اور تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ایک سے ایک بہادر امام کے سامنے آیا مگر کوئی زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ غرض کے امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ دشمنوں کی لشکر میں شور برپا ہوا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہمارا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں بچے۔ طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کرو۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار بھی جلال حیدری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام کے حملہ سے دشمنوں کے سر اس طرح گرتے تھے جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا
اور بیک وقت ہزاروں تیروں کی بارش ہو گئی، جس میں اقدس زخموں سے چور چور اور لہو لہان ہو گیا۔ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی مقدس پیشانی پر لگا، جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہزاروں بار چوما کیے تھے۔ تیر لگتے ہی خون کا دھارا بہہ نکلا، آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ تیر، نیزہ اور تلوار کے 72 زخم کھانے کے بعد امام عالی مقام سجدے میں گرے۔ پھر شمر لعین نے سر اقدس کو جسم مبارک سے جدا کیا۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری امام عالی مقام جام شہادت نوش فرما کر واصل بحق ہوئے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہداء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔